بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اللہ پاک کا احسان ہے رضا بھائی, جہاں پہ جس مشکلات میں ہم نکلے, کووڈ-19 سب کو پتا ہے, اس مشکلات میں آ کے انگلینڈ میں سیریز اور پھر یہاں پہ آ کے جس طرح فیسلٹی ہمیں پرووائڈ ہو رہی ہے الحمدللہ کافی اچھی فیسلٹیز ہے, کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں صبح سے لے کے شام تک ہمیں گراؤنڈ میں اویلیبلٹیز جب ہم چاہیں جو کچھ کرنا چاہیں, کوئی لڑکا ایکسٹرا کرنا چاہے تو اس کو مل جاتا ہے, نیٹ سب پرووائڈ ہے ہمارے لیے, گیمز ایریا ہمارے پاس پرووائڈ ہے, اور جتنی میں یہاں پہ فیسلٹیز کی تعریف کروں وہ کم ہے حقیقت میں, کیونکہ اس کووڈ-19 میں اور ہمارے پاس اتنا کوچ گراؤنڈز اور نیٹس اور پھر گیمز جو ہمارے پاس بیڈمنٹنز وغیرہ ان لوگوں نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے لیے یہ فیسلٹی اویلیبل ہے الحمدللہ کہ ہم ایک باجماعت نماز پڑھنے کے سارے عادی ہو گئے الحمدللہ. اور اس جہاں تک ہماری پرفارمنس کی بات ہے اور میچ کے حوالے سے بات ہے تو الحمدللہ میچ سے کانفیڈنٹ ملتا ہے, اور ہم یہ لاسٹ 4 ڈے جو میچ کھیلے ہیں جس طرح کنڈیشن ہے اور ہمارے پاس جو کوچنگ سٹاف وہ یہی کہہ رہے کہ ہم میچز ہم کھیلتے رہیں اور ہم اس کنڈیشن کے ساتھ ہم جو ہے نا یوز ٹو ہو جائے, تو الحمدللہ سارے زیادہ تر پلیئر جو ہے نا یوز ٹو ہو گئے الحمدللہ. اور جہاں تک میری پرفارمنس کی بات ہے الحمدللہ تو حقیقت میں 100 چاہے وہ کلب لیول پہ ہو, پاکستان لیول پہ ہو, کسی بھی لیول پہ ہو, تو پلیئر کو ایک بہت زیادہ کانفیڈنٹ ملتا ہے اس سے الحمدللہ. جی تھینک یو رضوان. جی میں کوشچن آنسر کی طرف جاتے ہیں پلیز. خالد خان صاحب, ماجد بھٹی, رشید شکور اینڈ عمر. رضوان السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. رضوان یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ ابھی آپ کو 4 ڈے میچ میں آپ نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی, آپ نے دونوں اننگ میں پہلی اننگ 54 کیا, دوسری اننگ 100 ناٹ آؤٹ, دونوں اننگ آؤٹ نہیں کیا, لیکن اس میں ہم نے دیکھا کنٹراسٹنگ آپ کی اپروچ تھی. پہلے اننگ میں آپ نے 130 بال پہ 54 کے اور دوسری اننگ میں 159 بال پہ. تو یو ٹیل می ون تھنگ کہ جو کے پہ پابندی لگی ہے تو آپ کو ایز اے بیٹسمین کتنا ڈفرینٹ لگا فاسٹ بالر کو فیس کرتے ہوئے؟ تھوڑی سی آواز آپ کے درمیان میں رک گئی تھی. اچھا نہیں رضوان, میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ دونوں اننگ بہت اچھی کی. ٹھیک ہے, سلائیوا کی پابندی کے بعد آپ نے فاسٹ بالنگ بھی کھیلی, کیا کتنا ڈفرینٹ آپ نے پایا اس میں؟ دیکھیے جی بالکل بالرز کے لیے ڈیفیکلٹ ہے, مگر آپ اگر انگلینڈ میں کنڈیشن دیکھ لیں تو وہ بالرز کو ہمیشہ فاسٹ بالر کو سوٹ کرتے رہتے ہیں. جس طرح پچز ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ اگر ہماری اٹھا کے دیکھ لیں میچ کے, تو پہلے اننگز ہمارے دونوں بیٹسمینوں مطلب دونوں سائڈز کی تھوڑی سی مشکل گئی, کیونکہ سیمنگ کنڈیشن ہے یہاں پہ تو سیم ہوتا رہتا ہے. مگر یہ ہے کہ ہمیں بولرز کو سیکنڈ اننگز میں کافی جو ہے نا محنت کرنی پڑی گی کسی بھی میچ کو جیتنے کے لیے, کیونکہ اس کے شائن کے بغیر بولنگ کرنا ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جی ماجد بھائی. کیا آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا رضوان, 2016 میں بھی آپ انگلینڈ کے ٹور میں پاکستان ٹیم کے ساتھ تھے, اس وقت بھی آپ کو موقع نہیں ملا, اور پچھلے سال ورلڈ کپ سے پہلے جو ون ڈے سیریز تھی اس میں آپ ٹیم کا پارٹ تھے, پھر انگلینڈ میں رہے لیکن ظاہر مین ٹیم کا حصہ نہیں تھے. تو اب ایسے وقت ٹیسٹ ٹیم کا تو حصہ نظر نہیں آ رہا. آ رہی ہے رضا آواز؟ جی اب آ رہی ہے ماجد بھائی, اب کریے گا. رضوان میں کہہ رہا ہوں کہ 2016 میں آپ پاکستان ٹیم کا حصہ تھے. پوچھ رہا ہوں. جی رضا آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل. جی ماجد بھائی. جی رضوان میں کہہ رہا ہوں کہ 2016 میں آپ ٹیم کا حصہ تھے, آپ کھیل نہیں سکے. اسی طرح لاسٹ ایئر آپ نے ون ڈے سیریز کا پارٹ رہے, لیکن اس وقت سرفراز نمبر 1 وکٹ کیپر تھے. اب آپ ٹیسٹ ٹیم کا حصہ نظر آ رہے ہیں, نمبر 1 وکٹ کیپر ہیں, اور سرفراز جو ہیں وہ نمبر 1 چوائس نہیں ہے. تو یہ جو دو پلیئروں کے درمیان جو رائبلری ہوتی ہے, اس سے پلیئر پہ کوئی ایکسٹرا پریشر بلڈ ہوتا ہے, یا ایک یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ کبھی نمبر 1 وہ تھے اور آج آپ بن گئے, تو یہ کیسا سمجھتے ہیں یہ جو مقابلہ پلیئرز کے درمیان؟ بالکل مجید بھائی, ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے. اگر آپ شروع سے اٹھا کے دیکھ لیں جس طرح پاکستان کی تاریخ میں آ رہا ہے, خیر ہم تو اس ٹائم کرکٹ بھی نہیں اسٹارٹ کی تھی جس ٹائم معین بھائی اور راشد بھائی کا نام سنتے تھے الحمدللہ, وہاں اس ٹائم سے ہیلدی کمپٹیشن.
تو اس طرح اسٹل ابھی بھی ہماری ٹیم میں یہی ہو رہا ہے, اور الحمدللہ سیفی بھی میرے سر کے تاج ہے, اور ہم ایسا کبھی ہمارے دل میں یہ ایسے کوئی بات نہیں آئی الحمدللہ. بس اس کی بھی یہی خواہش ہے اور میری بھی خواہش ہے کہ ہم دونوں میں سے جس کی فارم لگی ہو, جس کو اللہ پاک کرانا چاہے, وہ پاکستان کے لیے کھیلے, وہ پاکستان کے لیے صرف کرے الحمدللہ. جی شور بھائی, اندین عمر. جی جی, السلام علیکم رضوان. وعلیکم رضوان, السلام. جس طرح بھی ماجد بھٹی نے سوال کیا, تو آپ خود کس طرح اپنے اوپر مطلب جی آپ نے خود کس طرح یعنی اس چیز کو فیل کیا, کس طرح آپ اس چیز کو لیا اپنے ذہن پہ, کیونکہ بڑا ایک مشکل ہوتا ہے کہ ایک ایسے پلیئر کو ریپلیس کرنا, اس کی جگہ ٹیم میں آنا جو کپتان بھی ہو اور مطلب سینئر, آپ سے سینئر بھی ہو, اور ایک پاپولر فگر ہو, فین فالوئنگ ہو, اور جب وہ ڈراپ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کی مطلب اس میں زیادہ سمپیتھی ہوتی ہے لوگوں کی, اور جو ٹیم میں آتا ہے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, مطلب ان نیسیسری بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, حالانکہ آپ کی جو پرفارمنس رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو اپنے طور پر کس طرح آپ نے لیا ان چیزوں کو؟ دیکھیں رشید بھائی, سمپل سی بات ہے, الحمدللہ میں خود بھی سیفی بھائی کا فین بہت بڑا, ایسی بات نہیں کہ الحمدللہ کے ساتھ کافی ملک والے سارے لوگ جتنے بھی ان کے فین فالوور زیادہ, میں خود بھی ان کو بہت بڑا فین ہوں. مگر سمپل سی چیز اپنے دل میں نے یہی رکھی ہوئی ہے کہ یہ دنیا ساری امتحانات کی جگہ ہے. کبھی اللہ پاک کسی کو دے کے امتحان لیتا ہے اور کبھی سے لے کے امتحان لیتا ہے. تو الحمدللہ صرف اسی کو, اس چیز کو ذہن میں رکھا ہوا ہے. حالانکہ آپ نے کہا ہے تو سیفی بھی کا سب سے بڑا فین میں ہوں الحمدللہ, اس چیز پہ صرف ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے. اچھا رضوان, عمر ہے. رضوان, ہم نے دیکھا پچھلے 3-3.5 سالوں میں جب سرفراز کپتان تھے یا تھے تو بیک اپ کی کیپر پہ کسی کو نہیں رکھا جاتا تھا, وہ پریفر کرتے تھے کہ سرفراز اکیلے ہی جائیں, اور ہم نے بہت سے ٹور دیکھے جس میں سرفراز نے پریفر نہیں کیا کہ کوئی اور میرے ساتھ ہو یا میرے سر پہ ہو. ابھی جب آپ نمبر 1 وکٹ کیپر ہیں تو سرفراز آپ کے اوپر ہے, تو پریشر جو ہے وہ کسی کے سر پہ ہونے سے زیادہ ہوتا ہے کہ لائف بغیر کوئی بیک اپ ہونے کے زیادہ آسان ہوتی ہے؟ کالسن بھائی, بات یہ ہے کہ ابھی تو میرا پہلا ٹور ہے کہ میرے پاس میرے بیک اپ میں کیپر, میں جس طرح مجھے کہہ رہے کہ الحمدللہ میں فرسٹ چوائس ہوں. مگر یہ ہے کہ مجھے تو کوئی پریشر فیل نہیں ہو رہا, اور نہ تو اس سے پہلے میں نے کبھی سنا ہے کہ سیفی بھائی نے ایسے کہا ہو کہ یار آپ ہمیں کیپر لے کے جاتا ہے. کیونکہ جب بھی بڑی سیریز ہوئے ہیں آپ آؤٹ آف کنٹری دیکھیں, ہم ضرور 2 کیپر گئے ہیں, اور میرے خیال سے یہ مینجمنٹ جو ہے نا, سلیکشن کمیٹی ساری سچویشن کو ملا کے پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے کہ ہمیں ضرورت ہے وہاں پہ کہ نہیں ہے. مجھے تو اپنے آپ ابھی تک یہ فیل نہیں ہو رہا کہ مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے الحمدللہ اس چیز کا کہ میرے اوپر یہاں پہ 2 کیپر ہے یا 3 کیپر ہے. الحمدللہ کہ ہیلدی کمپٹیشن ہے, کافی مزہ آ رہا ہے اس سے. سوالات آپ لوگ کیسے, مگر میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں سیفی بھائی سے الحمدللہ. جی پلیز نیکسٹ ہے علی ہاشمی, موہت شاہ, سہیل عمران اور نادرہ. خود کو بلایا ہے جی. پلیز مائک اپنے سارے بند کر لیں. حافظ پلیز. جی علی بھائی, آپ کا مائک میوٹ ہے پلیز. جی اب آ رہی ہے؟ جی بالکل. جی سر. رضوان, کیا دیکھتے ہو کہ اب آپ سکور بھی کر رہے ہو, بیٹنگ بھی کر رہے ہو اچھی, آپ اپنا کیا کہتے ہیں, اور کیا سمجھتے ہو کہ اب آپ کا کوئی بیٹنگ آرڈر ہونا چاہیے؟ جیسے کہ پہلے لوگ بات کرتے تھے کہ سرفراز کو اوپر بھیج دیا, کبھی نیچے بھیج دیا, آپ بھی سمجھتے ہو کہ کوئی ایک نمبر ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر آپ انڈیویجلی کسی بھی بیٹسمین سے پوچھ لے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری کوئی جگہ ہو, ایک جگہ فکس ہو کہیں پہ. مگر آپ اگر کبھی بھی ٹیم کا سوچتے ہیں پاکستان لیول پہ, یا اس بہت بڑا لیول ہم پورے پاکستان کا, تو اس پہ آپ کو ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ مینجمنٹ آپ کو کسی بھی ٹائم بھیج سکتی ہے, اسپیشلی وکٹ کیپر بیٹسمین, کیونکہ آپ کو ایسی کنڈیشن میں بھیجا جا سکتا ہے جیسے فار ایگزامپل ہمیں سلاک کی ضرورت ہو, ہمیں آگے بھیج سکتے ہیں, ہمیں پیچھے بھی بھیج سکتے ہیں. تو یہ ایک وکٹ کیپنگ بیٹسمین کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ اس کو صرف اس چیز پہ اپنے آپ کو یوٹیلائز, ہاں ہر ایک بیٹسمین کی اپنی میری خواہش ہوتی ہے,
مگر آپ اگر پوری ٹیم کو اٹھا کے دیکھ لیں, ٹیم کی سیناریو دیکھ لیں, تو سلیکشن کمیٹی اسی لیے حوالے سے بھی سم ٹائم فیصلے کرتی ہے کہ ہم اس کیپر کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, ٹاپ آرڈر میں کر سکتے ہیں یا مڈل آرڈر میں کر سکتے ہیں یا لوور آرڈر میں, تو اس حساب سے وہ بیٹنگ لائن اپ بھی بناتی ہے. تو ہمیں میرے خیال سے کسی بھی اس کے لیے فکس نہیں کرنا چاہیے. ہم اس چیز کا ویٹ کریں گے کہ جب بھی ہم ہمارے مینجمنٹ کوچنگ اسٹاف وغیرہ چاہیں تو ہم اس نمبر پہ جانے کی کوشش کریں گے اور پرفارم کریں گے انشاءاللہ. رضوان معیشہ اسلام آباد سے. السلام علیکم. یہ بتائیں کہ ایک وکٹ کیپر کے لیے بیٹنگ کتنی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ آج تک آپ کا جو ٹیسٹ کا ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. ظاہر آپ کو اپنی جگہ اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو اچھی بیٹنگ کرنی پڑے گی, بڑا سکور کرنا پڑے گا, گو کہ آپ 6 ڈاؤن آتے ہیں 7 ڈاؤن آتے ہیں. اور دوسرا اس وقت آپ کے پاس 2 وکٹ کیپر ہیں, اوپر ایکسپیرینس سرفراز ہے, نیچے روہیل ہیں, تو ان کے درمیان ایک اپنے آپ کو فلی اپنی پلیس سیمنٹ کرنے کے لیے, اپنی پلیس کنفرم کرنے کے لیے کتنی ایک محنت کر رہے ہیں آپ؟ تھینک یو. موہی بھائی, محنت تو الحمدللہ سارے مل کے ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں. میں اپنے آپ بھی کر رہا ہوں, باقی کیپر بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں. اور جہاں تک پرفارمنس کی بات رہی تو یہ اپرچونیٹیز وغیرہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو اویل کرنا ہے. تو الحمدللہ اس چیز کا ڈر نہیں, اس چیز کا پریشر نہیں کہ میں باہر ہو جاؤں یا میرے پاس 2 آلریڈی کیپرز ہیں. صرف اس چیز پہ ہمیشہ سے کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے کہ جب مجھے اللہ پاک موقع دے اور جو مجھ سے مینجمنٹ چاہے اس پہ پورا اتر سکوں, اور اسی چیز کے لیے ساری محنت کر رہا ہوں الحمدللہ. باقی اس چیز کا ڈر نہیں کہ پیچھے کون ہے یا آگے کون ہے. الحمدللہ ہمارے سینئر ہے سیفی بھی, میں اس کی کافی رسپیکٹ کرتا ہوں, وہ ہماری بھی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. تو کبھی اس چیز کا دل میں ڈر نہیں لایا کہ سیفی بھی سینئر, نیچے ہمارے پاس جونیئر, مگر صرف ذہن اس چیز پہ رکھا ہوا ہے کہ موقع ملے پرفارم کروں اور پاکستان کے لیے اچھا سے اچھا کرے, یا میں کروں یا سیفی بھی کرے, جو بھی کرے پر پاکستان کے لیے اچھا کرے. بیٹنگ کتنی ضروری ہے وہ بھی ذرا بتا دیں وکٹ کیپر کے لیے. ہاں جی بالکل, بیٹنگ کافی ضروری ہے بھائی, کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھ لیں تو ہر کنٹری میں پہلے تو میرے خیال سے یہ ہوتا تھا کہ صرف وکٹ کیپر وکٹ کیپنگ کرتا تھا تو کافی بہتر تھا, تو وہ ٹیم میں جگہ بنا لیتا تھا. مگر اب بھائی آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں تو وکٹ کیپرز تو ابھی تقریباً بات ایسی چلی گئی ہے کہ بیٹسمین وکٹ کیپر, اب بات یہاں تک چلی گئی ہے میرے خیال سے کہ بیٹسمین وکٹ کیپر اتنا تگڑا ہو کہ وہ اس کا پلس پوائنٹ بیٹنگ ہو. تو جیسے آپ T20 دیکھ لے, ون ڈے دیکھ لے, اس میں نا آپ کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹسمین وکٹ کیپر تگڑا. تو الحمدللہ بیٹنگ پلس پوائنٹ ہے وکٹ کیپنگ کا, مگر یہ الگ ایک جاب ہے, کافی ٹف جاب ہے, اور بیٹنگ اس کے ساتھ لازمی ہے. رضوان, میں سہیل عمران بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ڈومیسٹک میں بھی اور جب بھی آپ کو ون ڈے میں موقع ملا آپ کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی, لیکن دیکھا یہ گیا کہ آپ کو فرسٹ چوائس وکٹ کیپر بننے میں تھوڑی سی دیر لگی ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو وکٹ کیپر تھے وہ بہتر تھے, جو اب آپ کو فرسٹ چوائس وکٹ کیپر بننے میں اتنا انتظار کرنا پڑا؟ سہیل بھائی, بیسیکلی ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اور الحمدللہ سیفی بھی اس سے میرے سے پہلے سیفی بھی کھیل رہے تھے اور میں ساتھ تھا. ایسی کوئی بات نہیں کہ ہاں لازمی بات ہے, ٹائم جب ٹائم آتا ہے تو انسان کا وہ دنیا میں کسی بھی حوالے سے ہو, ہماری کرکٹنگ لائف میں نہیں صرف, ہر ایک چیز سے ایک ٹائم ہوتا ہے. مگر اس کے بہرحال سیفی بھی کپتان تھے, میں کھیلتا رہا. میرے میچز اٹھا کے دیکھ لیں, 19-20 میچز میرے سے تھے. ون ڈے میں الحمدللہ اس کے کپتانی کے اندر کھیلا ہوں, T20 بھی اس کے وہ بھی کھیل رہا تھا, میں بھی کھیل رہا ہوں. تو الحمدللہ ابھی جہاں تک ابھی کی بات ہے تو ابھی بھی انشاءاللہ ایسا ہے کہ دیکھیے بات تو اسی پہ آتی ہے کہ جو کرے گا پاکستان کے لیے اچھا انشاءاللہ اسی کو موقع ملے گا. رضوان نادرہ بات کر رہی ہوں میں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈیورنگ ٹور جب بہت زیادہ کرٹیسزم ہونے لگتا ہے, کسی کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے, کسی کی بری ہوتی ہے, اور جب اچھی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنے لیے کھیل رہے ہیں, بری ہوتی ہے تو آپ ملک کے لیے اچھا نہیں کھیل رہے ہیں. تو ایسے میں یہ خبریں آپ لوگ تک پہنچتی ہیں تو کیا امپیکٹ بنتا ہے, کس طرح سے آپ لوگوں کا دماغ ہوتا ہے, آپ کی پرفارمنس پہ اس پہ کتنا فرق پڑتا ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو؟ اب اس چیز کا ایکسپیرینس میرے پاس اس لیے نہیں ہے نادرہ بہن, کیونکہ نہ تو میں کوئی بغیر واٹس ایپ کے میں کوئی چیز یوز نہیں کرتا.
نہ مجھے فیس بک کا پتہ ہے، نہ یوٹیوب دیکھتا ہوں، نہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز نہیں دیکھتا. صرف واٹس ایپ اپنی فیملی کے لیے یوز کرتا ہوں، وہ ٹور پہ نہیں، بغیر عام لائف میں میرا یہی ہے سب کچھ. اور اس لیے مجھے اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا کہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے کس پہ کیا ہو، کیونکہ مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں دیکھتا. جی نیکسٹ ہیں یوسف انجم، یحییٰ، عباس اینڈ عتیق. رضا شکریہ، میرا سوال کسی اور سے کروا دیں، میں skip کر. تھینک یو جی. یحییٰ، عباس، عتیق اینڈ بدی. جی رضوان السلام علیکم، اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ بڑی اچھی ماشاءاللہ آپ کی فارم لگی ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ٹیسٹ سیریز میں بھی آپ اسی طرح عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں. آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ فیسلٹیز بہت اچھی ہیں اور آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ہر چیز سے مطمئن ہیں. تو ہم آپ کی اس بات کو کس تناظر میں لیں، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان صاحب خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو سہولیات ملنی چاہیے تھی پاکستان ٹیم کو وہ میسر نہیں ہے. پاکستان ٹیم جس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے وہ اتنا اچھا ہوٹل نہیں ہے، جہاں جم نہیں ہے، جہاں سوئمنگ پول نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں آل از ویل. اور میرا دوسرا سوال، اسی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ جو اس وقت کھیل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی فارم میں ساری ٹیم. آپ کی پریکٹس میچوں میں اگر ہم کارکردگی دیکھیں تو وہ لڑکے پرفارم کر رہے ہیں جو کہ آپ کی ٹیسٹ ٹیم کا پارٹ نہیں ہے. آپ کے دونوں اوپنر اسٹرگل کر رہے ہیں، شان مسعود سے رن نہیں ہو رہے، عابد سے رن نہیں ہو رہے. آپ کی جو ٹیم ہے وہ 25 کھلاڑی جو ہے وکٹوں کے پیچھے آؤٹ ہو گئے. یاسر شاہ جو ہے وہ 2 سے زیادہ وکٹیں نہیں لے پا رہے. شاداب خان نے جو ہے وہ بالنگ میں سینچری کر لی. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیسٹ ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف؟ یا بھائی سوال تو ہوتی ہے کہ میں بھول جاؤں تو پھر بتا دیجیے گا، میں پھر جواب دے دوں گا. جہاں پہ فیسلٹی کی بات ہے تو ہے بھائی، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس مقصد کے لیے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ. کیونکہ اگر اب کوئی پلیئر ایکسٹرا، میں اس بنیاد پہ بات کرتا ہوں، کوئی پلیئر ایکسٹرا چاہتا ہے تو صبح سویرے نماز کے بعد اٹھ کے بھی چلا جاتا ہے، ایکسٹرا کر لیتا ہے. شام میں جاتا ہے تو شام میں اس کے لیے بیسیکلی اس سے پہلے انگلینڈ میں کبھی یہ نہیں تھا کہ ہمیں کبھی فیسلٹی ہم جب چاہے ہمیں دے سکتے، نہیں. اس ٹائم اگر ہم شام کو بھی لیٹ ٹائم چاہیں تو ہمیں مل سکتی ہے. بیڈمنٹن کے لیے الگ کورٹ، یہ سارا سب کچھ الگ چیزیں ہمیں بھی، ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمیں سوئمنگ پول نہیں ملا. مگر اس کے علاوہ جب ہوٹل میں فیسلٹیز وغیرہ، ہم تقریباً میرے خیال سے صرف نائٹ سونے کے لیے ہوٹل میں جاتے ہیں، اور میرے خیال سے ہوٹل میں بھی کافی کچھ جو فیسلٹیز وغیرہ ہوتی ہے وہ مل رہی ہے. صرف نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ہم ریسیپشن پہ نہیں جاتے، ہم باہر نہیں نکلتے. تو یہ میرے خیال سے تو ہمارے لیے تو کافی کچھ ہے الحمدللہ یہاں پہ مل رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے پرفارمنس کی، تو جزائے خیر، آپ نے دعا کی اور انشاءاللہ دعا کرتے رہے. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کے لیے اور ٹیسٹ میچز میں بھی پرفارم کریں انشاءاللہ. اپنی اسی بھی فوکس کریں گے اور کہ اللہ پاک اپنے ملک کے لیے پرفارم کروائے. اور تیسرا سوال آپ کا تھا کہ ہمارے زیادہ تر لڑکے جو کہ پیچھے آؤٹ ہو رہے ہیں، تو یاجا بھائی آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ میں سیمنگ کنڈیشن ہوتا ہے. ہاں الگ بات ہے کہ بال شائن نہیں ہوتا، مگر یہاں پہ سیمنگ کنڈیشن ہمیں ملی ہے لاسٹ میچ میں، کیونکہ بال سیم کر رہا تھا. اور اس سے پہلے میرے خیال سے جو اوپنرز کی بات آپ کر رہے ہیں، میرے خیال سے تو شان مسعود اور عابد علی، باقی سارے پلیئرز، صرف اکیلے ان پلیئروں بیٹسمینوں کی بات نہیں، مگر آپ پرانے اس سے پہلے ہمارے ٹو ڈے میچز بھی ہوئے ہیں. میرے خیال سے شاید ان کا علم آپ لوگوں کو تک نہیں پہنچا ہوگا، مگر ٹو ڈے میچز میں ہمارے یہ دونوں بیٹسمین، جیسے عابد علی نے 90 کے اراؤنڈ رنز کیا تھا، 90 کے، پھر شان بھائی نے وہاں پہ بھی تقریباً 50+ ایسا کچھ کیا تھا جس کو واپس بھیج دیا گیا تھا. تو میرے خیال سے یہ صرف 4 ڈے میچز میں رنز نہیں ہوں گے، 2 ڈے میں ان سے رنز ہوئے. اور میرے خیال سے الحمدللہ ہمارے سارے بیٹسمین جو باہر بھی ہے وہ بھی فارم میں ہے، اور جو ان جو کنسیڈر ہو رہے ہیں جس ذہن میں آ رہا ہے کہ یار ایک پلین یہ ہے، تو الحمدللہ وہ بھی کافی اچھے فارم میں بیٹسمین. جی عباس اینڈ عتیق. سوال یہ تھا کہ سرفراز کی قیادت میں آپ کھیلتے رہے ہیں اور ظاہر ان کے ماضی کو بھی آپ جانتے ہیں، کبھی دل میں ایسا محسوس ہوتا ہے، ہمدردی محسوس ہوتی ہے ان کے لیے جو موجودہ صورتحال ہے؟ بہت مشکل سوال کر دیا ہے. ہمدردی تک بات یہ ہے کہ میں تو یہ دینا نہیں چاہتا تھا، یہاں پہ آنا بھی نہیں چاہتا. اس سے وہ مجھے بہت محبت ہے، اور کیونکہ وہ الحمدللہ
بڑے خلوص والا بندہ ہے, اللہ پاک اس کو بہت عزت دے. اور ہمارے امام بھی ہے الحمدللہ, ہمیں یہاں پہ نمازوں میں آتے ہیں, جماعت بھی کراتے ہیں الحمدللہ. اوپر سے اس کی اس چیز کی مجھے بہت دل میں اس لیے بہت زیادہ محبت بھی ہے کہ الحمدللہ چیمپئن ٹرافی کا کیپٹن رہا جب پاکستان ٹیم جیتے تھی. تو اس ہمدردی میں دل میں بہت محبت بہت ہے, مگر بات یہ ہے کہ یہ ٹیم جو ہے نا ہماری 22-25 کروڑ کی ٹیم ہے الحمدللہ. تو اس کے لیے جو ہے نا جو مینجمنٹ دیکھتی ہے کہ جو سوٹ کرتا ہے کنڈیشن کی وجہ سے, جو مینجمنٹ چاہے گی, میں اس پہ الحمدللہ راضی ہوں. وہ بھی محنت کر رہا ہے, میں بھی محنت کر رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ محنت نہیں کر رہا یا میں نہیں کر رہا. جیسا محنت الحمدللہ ہم دونوں کر رہے ہیں, مگر صرف بات اس چیز کی کہ دینے کی اللہ پاک کس کو کس ٹائم پہ کتنا دیتا ہے, بس صرف اس چیز پہ ہے. جی ٹھیک ہے بدی. ہاں رضوان, کیونکہ یہ ٹور ایک الگ نوعیت کے حساب سے ہے, اس سے پہلے جب ٹور ہوتے تھے تو آؤٹنگ ہوتی تھی, کھلاڑی باہر چلے جاتے تھے, فریش ہو جاتے تھے, کچھ باہر کھانا کھانے چلے جاتے تھے, باہر گیدرنگ ہو جاتی تھی. لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو کوئی فیل ایسا ہو رہا ہے کہ صرف ایک ہی جگہ پہ ہیں, گراؤنڈ ہے اور ہوٹل ہے, کوئی ایکسٹرا پریشر ہے اس چیز کا کہ فریش کھلاڑی نہیں ہو رہے, آپ بھی زیادہ فریش نہیں ہو رہے باہر جا کے جتنی فریشنس ہوتی ہے, یا اس کووڈ کی وجہ سے آپ لوگ سیٹ ہیں سارے؟ عتیق بھائی یقین کرے, میں تو کہتا ہوں یہ کووڈ ہمارے لیے اللہ پاک کی نعمت بھیجی ہے یہ ہمارے لیے, کیونکہ جتنی گیدرنگ ہماری ہو رہی ہے اس ٹائم, میرے خیال سے کسی بھی ٹور میں اس سے پہلے ہماری اتنی گیدرنگ نہیں ہوئی. اس سے پہلے ہم 16 17 18 اسکواڈ ہوتی تھی, ہماری اتنی گیدرنگ نہیں ہوئی. یہاں پہ کہ 30-40 ہم ہیں یہاں پہ, جس طرح ہماری گیدرنگ ہو رہی ہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کی نعمت ہے کووڈ ہمارے لیے. کیونکہ الحمدللہ ہم کسی بھی مطلب لنچ کے بعد جاتے ہیں تو ہمارا ایک گروپ 17-18 بندوں کا بیٹا ہوتا ہے, ہم ڈنر کے بعد جاتے ہیں تو ہمارا بیٹا ہوتا ہے الحمدللہ. یہاں تک کہ الحمدللہ ہماری نماز با جماعت ہے الحمدللہ, اور یہاں الحمدللہ مغرب کی جماعت کے بعد ہمارا ایک تعلیم کا حلقہ بھی لگتا ہے, اس میں ساری گیدرنگ ہو رہی ہے. تو الحمدللہ ہمارے لیے تو میرے خیال سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اگر ہم چیز کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم سارے پلیئر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو کوئی اس بات پہ خفا نہیں کہ ہماری آؤٹنگ کے لیے میرے خیال سے ہمارے پاس بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں, جیسے بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس وغیرہ ہے, وہ کارڈز ہمیں موجود ہے, ٹی وی پہ ہمارے سارے وہ لڑکے فٹ بال گیم کھیلتے ہیں. تو بہت کی چیزیں ہمارے پاس, اور سارے پلیئر وہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کافی گپ شپ لگتی ہے ہماری. السلام علیکم رضوان, آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا رضوان, اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ٹیموں میں پہلے جو وکٹ کیپر تھے جیسے ایڈم گلگس کو لے لیں, اس کے علاوہ جو مارک باؤچر تھے تو تگڑے بیٹسمین ہوا کرتے تھے, اس کے علاوہ کمار سنگاکارا ہوا کرتے تھے, تو جو وکٹ کیپنگ کے ساتھ بیٹنگ بہت اچھی کیا کرتے تھے, 100-150 ان کے ہزاروں ان کے رنز ہیں اپنی کیریئر میں. تو رضوان کی بھی یہ خواہش ہے کہ بیٹنگ میں جو ہے رنز کروں, خاص طور پر انگلینڈ میں اس وقت جو ہے آپ نے ہی سینچری کیا اور تو کسی نے ایک اظہر علی نے تو دوسری سینچری کی, تو خواہش ہے کہ ٹیسٹ میچز میں اس بار 100 کروں, 200 کروں یا 300 کروں. جی بالکل بدی بھائی, خواہش تو بہت زیادہ ہے الحمدللہ, کیونکہ کوئی بھی پلیئر جب اس لیول پہ کھیلتا ہے تو وہ اپنے کچھ گول سیٹ کرتا ہے, اور الحمدللہ اس لیول پہ آ کے ہمارا مطلب جب ہم ڈومیسٹک وغیرہ کھیلتے ہیں یا نیچے کھیلتے ہیں تو ہمارا گول پاکستان ہوتا ہے, اور جب مطلب پاکستان میں کھیلنے کے لیے آتا ہے تو گول تھوڑا سا چینج کر لیتا ہے, پھر اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے کہ کیا میں کریٹ کروں اپنے ملک کے لیے, کیا میں اپنا کیا ریکارڈ بناؤں اپنے ملک کے لیے. تو الحمدللہ پلاننگ کی ہے اور اس پہ محنت بھی کر رہا ہوں, باقی رزلٹ اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے, انشاءاللہ رزلٹ تک اللہ پہ چھوڑیں گے انشاءاللہ, باقی محنت میں کبھی انشاءاللہ کمی نہیں کروں گا. جی تھینک یو ویری مچ. جی ہماری پریکٹس ہے 3 منٹ بعد. تھینک یو ویری مچ آپ سب کا, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہوں گے. اگر کسی کوشچنز رہ گئے تو سوال لے رضا بھائی. جی ایک سوال میرا بھی تھا یار پلیز, کیونکہ ہماری 9 بجے پریکٹس ہے, اب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, پلیز پریکٹس ہے تو سوال تو آپ لیں گے نا جب سیشن میں آیا تو. میرا بھی سوال ہے چاہیے چھوٹا چھوٹا نہیں ہو سکتے. جی زاہد بھی سوال ہے رضا بھائی, ایک چھوٹے سے سوال کر لیں پلیز. یار ہماری پریکٹس ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, میکسیمم ہم کیٹر کر رہے ہیں. جی سیشن نہ رکھتے رضوان جی زاہد.
رضوان میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ٹیم کے سب کے ٹیسٹ نگیٹو آ گئے تھے, ٹیم انگلینڈ کے لیے آ رہی تھی تو آپ کا پازیٹیو آیا تھا, اس وقت آپ کے ذہن میں کیا یہ بات تھی کہ واپس آپ ٹیم میں جوائن کر سکیں گے, دوبارہ آپ کا ٹیسٹ نگیٹو آ جائے گا, کس قسم کی صورتحال تھی اس وقت آپ کے ذہن میں؟ یار یقین کریں مجھے تو اپنے آپ میں کوئی فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میرا پازیٹیو آیا ہے, مگر مجھے ایک چیز کی بہت ہنسی آ رہی تھی, کیونکہ مجھے 2-3 نیوز چینل والوں نے میسج بھیجا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا آپ فکر نہ کرے, آپ کا پازیٹیو آئے گا اور آپ واپس جائیں گے. تو اس میں بہت ہنسی آئی تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے واپس پازیٹیو کی خواہش رکھی تھی, اور کچھ بھی نہیں تھا, سمپل رکھا ہوا تھا, کیونکہ محنت کر رہا تھا, کوئی فیل نہیں ہو رہا تھا باڈی میں, تو اس چیز کا ڈر نہیں تھا. جی شعیب انس پلیز. رضا بھائی کوئی سوال مائک میوٹ ہے. شعیب انس پلیز. شعیب کو آواز نہیں آ رہی تو میں بات کر رہا ہوں. جی شعیب بھائی. ایک تو سوال یہ کہ آپ کی جتنی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں عموماً آپ کی مطلب فرض ہمارے لوگ تقریباً سمجھتے ہیں کہ سرفراز کا سوال آپ سے ضرور پوچھتے ہیں, تو بعض دفعہ تنگ بھی آ جاتے ہوں گے کہ اتنی مرتبہ سوال سرفراز آپ کو ظاہر ہے پرفارم کر کے یہاں تک آئے ہیں آپ, تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ فیل کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ انگلینڈ کے خلاف آپ نے ٹیسٹ نہیں کھیلا, آپ انگلینڈ کے خلاف ہی انگلینڈ میں کھیلنا پڑ رہا ہے, اور یہاں ہمارا ٹاپ آرڈر جو ہے وہ عموماً جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کی باری اوپر بھی آ سکتی ہے اور آپ کے پاس لمبے ویسے تو ٹیسٹ میں رن بنتے ہی ہیں, لیکن اوپر آگے نئے بال سے کھیلنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے, جیسے آپ ڈومیسٹک میں بڑا اچھا کھیلتے ہیں نئے بال سے, تو سینچری کے ٹارگیٹس. جی بالکل شعیب بھائی, آپ کی بات ٹھیک ہے, سیفی بھائی اور سوالات بہت زیادہ ہوتا ہے, تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ الحمدللہ مجھے سے محبت ہے اس بندے سے, ایسی کوئی بات نہیں. اور جہاں تک سوال ہے بیٹنگ کے ٹاپ آرڈرز کا, تو انشاءاللہ امید اللہ پاک سے کہ ہمارے ٹاپ آرڈر اس دفعہ کافی اچھے فارم میں ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم یہاں کے جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں, مگر سیمی کنڈیشن ہے, آپ دیکھ لیں ان کے بھی آؤٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جب بھی انگلینڈ آئے ہیں, یہاں تک کہ ہماری مینجمنٹ نے لاسٹ جو ہم یہاں پہ کھیلے تھے اس کو بھی سامنے رکھا ہوا ہے, سارے سب کچھ دکھا رہے ہیں. تو جو ہماری ٹیسٹ سیریز 2-2 پہ ڈرا ہو گئی تھی, تو اس میں بھی یہی تھا کہ ان کے ٹاپ آرڈرز بھی تو آؤٹ ہو رہے تھے. جہاں پہ سوئنگ کنڈیشن ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں پہ ٹیسٹ کرکٹ ہے, یہاں پہ ایسا ایک فیز آتا ہے کہ جہاں پہ وکٹیں جلدی گر جاتی ہے. تو الحمدللہ تیاری کی بات ہے, تو ہم کسی بھی پوزیشن کے لیے تیار ہے, جب مینجمنٹ بھیجنا چاہے گی انشاءاللہ, ایسے کوئی بات نہیں. مگر ایک بات ہے کہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہمارے سارے بیٹسمین بہت اچھی فارم میں ہیں. تھینک یو. لاسٹ کوسچن انس پلیز. رضوان بھائی میرا سوال یہ ہے کہ رہیل نذیر بھی آپ کے ساتھ ٹیم میں ہے, ٹور میں ہے, تو ان کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ نوجوان پلیئر ہیں, تو وہ اچھے بیٹسمین ہیں یا اچھے وکٹ کیپر ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ بھی ورک آؤٹ کر رہے ہوں گے, تو کس طرح جب وہ سیکھ رہے ہیں, ان کا سیکھنے کا عمل کیسے ہے؟ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے روہیل, کیونکہ الحمدللہ اس کو ہم نے دیکھا ہے کافی محنت کر رہا ہے, ہارڈ ورک کر رہا ہے. کہیں پہ بھی اگر آپ اس کو دیکھ لو تو الحمدللہ مطلب یہ کہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندے یہاں پہ آ کے ایزی ہو جاتے ہیں, نہ تو وہ ایزی ہے, نہ اپنے آپ کو ریلیکس کر رہا ہے, نہ تو ہاتھ کھینچ رہا ہے. ہر ایک چیز میں الحمدللہ محنت بھی کر رہا ہے, ایفرٹ بھی کر رہا ہے. اور یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی نیچے سے آنے والے جونیئر پلیئر ایمرجنگ پلیئرز ہوتے ہیں کہ اس کو اس چیز کو انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہے.